ویلکم بیک دی پروگرام آج کی بات گفتگو آپ سن رہے ہیں میجر شبیر حسین صاحب کو سنا آپ نے، انعام الرحمان ساری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ساری صاحب آپ نے سنی گفتگو میجر صاحب کی، ایک چیز جو ہے دبے لفظوں میں کچھ اظہار اس طرح کیا گیا جی کہ دنیا جانتی ہے کہ ہمارے جو اس طرح کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کی تکلیف کس کو ہے، مطلب دبے لفظوں میں وہ جو سوتنوں والی لڑائی ہے وہ ہم اس طریقے سے ہم لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف بمبے اٹیکس ہوتے ہیں، ابھی ہوٹل میں بندے جو ہیں وہ جناب شوٹنگ چل رہی ہے، ادھر آپریشن چل رہا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کون آیا، کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، پورے کا پورا میڈیا لگا ہوا ہے جناب کراچی کے راستے سے آئے ہیں، جناب فلاں سے آئے ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، یہاں سے آئے ہیں، جو گورنمنٹ کے اسپوکس مین ہیں انہوں نے بھی بلیم در دیا۔ اتنا بڑا آپریشن کیا ہم نے، 15 گھنٹے تک سب کچھ چلتا رہا، نہ نیوی کے اسپوکس مین کو پتہ ہے، نہ منسٹری انٹیریئر کو پتہ ہے، نہ منسٹری ڈیفینس کو کسی بات کا پتہ ہے، اور بعد میں ہم وہ سوتروں کی طرح بات ہم نے صرف اتنی کر دی جناب سب کو پتہ ہے کہ یہ ہماری تکلیف کس کو ہے۔ بھائی کس کو پتہ ہے کہ کس کو تکلیف ہے؟ آپ اوپن لفظوں میں کیوں نہیں کہتے؟ کس چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ اپنی زبان سے نام کیوں نہیں لیتے، عوام کے سامنے کچھ رکھتے کیوں نہیں؟ میں جواب لوں گا، لیکن ایک کالر میرے ساتھ ہے معذرت کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم جی بخاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی قیوم صاحب۔ بخاری صاحب میں آپ سے بات یہ کروں گا کہ دیکھیں یہ قدرت کا ایک قانون ہے کہ آپ یہ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ ایون جو جانور ہوتے ہیں جب اٹیک کرتے ہیں کسی اپنے شکار کے اوپر تو وہ دیکھیں پہلے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس چیز کو سیپریٹ کیا جائے، وہ پورے اس جو بھی وہ گٹھے جا رہے ہوتے ہیں، نمبر 1 نمبر 2 وہ ہمیشہ چھپ کے بڑے تسلی سے اس کو ٹارگٹ بناتا ہے۔ لائک وائز یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ بھی تو ان کا بھی تو دماغ ہوتا ہے نا، یہ جو دنیا کو انہوں نے نچایا ہوا ہے، تو یہ جو اٹیک انہوں نے کیا انہوں نے بھی نیول اس بیس کی کمزوریاں دیکھی ہوں گی کہ کہاں سے کس طرح آرام سے وہ اندر جا سکتے ہیں، اور انہوں نے وہ جگہ ڈھونڈی ہوگی، اس کی کئی دفعہ انہوں نے ریہرسل کی ہوگی، لازمی بات ہے، تو وہ اندر گئے ہوں گے۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ اٹل ہے کہ ہماری آرم فورسز کی سیکورٹی لیبس تھا، ان کی ڈیوٹی انہوں نے صحیح نہیں کی، ورنہ اگر ٹیررسٹ ایک ویک پوائنٹ آپ کا ڈھونڈ سکتے ہیں تو آپ کا بیس جو کہ لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ویک پوائنٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے کچھ ہو سکتا ہے، تو اس کا وہ زیادہ استعدادی سے یا ہوشیاری سے یا اس کو زیادہ وہ فورس سے اس کی پروٹیکشن کرتے۔ نمبر 1 نمبر 2 میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں آپ حیران ہوں گے کہ آرم فورسز جو وہاں پہ وہ جو جا رہی تھی سارے ٹروپس، حیران ہوں گے آپ جب گولیاں چل رہی ہیں اور سارے سر سے ننگے، عام کپڑے کی ٹوپیاں پہنی ہوئی، کوئی انہوں نے وہ جو لگی ہوتی ہے سینے کے اوپر، آپ کہہ لیں کہ وہ جیکٹ جو ہوتی ہے جو لائف پروٹیکشن جیکٹ جو ہوتی ہے یا گولیوں کے لیے پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایسے جا رہے تھے جیسے وہاں پکنک منانے جا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پروفیشنلزم۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری آرم فورسز کے لوگ اصل پروفیشن سے ہٹ گئے ہیں، ورنہ میں مان نہیں سکتا کہ 4 بندے جناب آرمی کے کمانڈر، نیوی کے کمانڈر، رینجرز کے کمانڈر، فلانے کمانڈر، ان کو 20 گھنٹے نچایا انہوں نے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور میں ویسے ایک بات اور کرنے والا ہوں بخاری صاحب آپ کے پروگرام میں، یہ میری بات ہے کہ جنرل کیانی کو خدا کریے جنرل کیانی صاحب آپ اپنی سیٹ چھوڑیں، 3 سال آپ نے عزت سے گزارے، کسی اور کمپیٹنٹ جنرل کو اوپر آنے دیں، چیف آف آرمی اسٹاف، اور نیوی کے چیف آف نیول اسٹاف کو بغیر پوچھے ریزائن کر جانا چاہیے تھا۔ تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ جی۔ صحیح سر میں سر گزارش کر دیتا ہوں، بہت شکریہ ڈی ایم ڈیجیٹل کا، آپ دوستوں کا کہ آپ نے اس قابل سمجھا، بہت ساری بات آپ نے تفصیل سے بتا دی۔ میجر صاحب نے اس سے آگے بہت اچھا سفر آپ کو طے کرا دیا اور ناظرین کے نالج میں اضافہ کیا۔ کہنے کی ضرورت نہیں، جیسے قیوم صاحب نے بھی کہا کہ جی ہماری غلطیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، بھول جائیے۔ میں مختصراً 2-3 باتیں سر عرض کرتا ہوں، ذرا باقی پرسپیکٹو سے ہٹ کے میں اس سے آگے بات کرتا ہوں جہاں پہ میجر صاحب نے ختم کی، اس سے آگے کی۔ پہلی تو بات یہی آ گئی، جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ کوتاہی ہو گئی، بھول جائیے اب اس کو۔ جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہماری ملٹری اور پولیٹیکل قیادت دونوں ہی کمزور ہیں، دونوں کو گھر چلے جانا چاہیے۔ کیانی صاحب خاص طور پہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا بند لفافے کی طرح ہم اس کو سمجھتے تھے کہ یہ بہت ہی اندر سے بڑا سٹرونگ آدمی ہے، اندر سے اتنا ہی کمزور آدمی ثابت ہوا ہے، ہمیں کہنے میں کوئی بات نہیں۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ انڈیا کا اٹیک ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے، جنگ ہمارے گھر میں آ گئی ہے۔ بخاری صاحب اب اس میں ہمیں کسی تکلف نہیں برتنا چاہیے، ہم آپ یہ جو کہتے ہیں نا لیپا پوتی، اب اس سے ہمیں تھوڑا سا حقیقت کی دنیا میں واپس آ جانا چاہیے۔ میں ایک کل کی اخباروں میں بہت شور ہے،
اس لیے کہ میڈیا کی انٹرنیشنل میڈیا کی 45 ایجنسیز ہیں جن کے دفاتر کابل میں تھے. ان تمام لوگوں کو حکم ہو گیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں جا کے سیکیور قسم کے دفتر اپنے تلاش کریں. اور وہ جب سب لوگوں نے پوچھا, ہمارے میڈیا کے لوگوں نے جب ان سب کو پھرتے دیکھا جن کو کابل میں وہ دیکھتے تھے, ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کس لیے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں پتہ, ہمیں حکم ہو گیا ہے کہ جنگ کابل سے نکل کر اسلام آباد میں داخل کر دی گئی ہے, آلریڈی اٹ از ڈن. تو اس لیے آپ اب سینٹر آف دا بیٹل جو ہے, جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ پاکستان ہے, اب آپ وہاں پہ تشریف لے جائیے, وہاں سے اپنے بھیجیے. بلکہ 2-3 ایجنسیز کو کہا کہ کابل میں آپ کا 2 آدمی سے گزارا ہو جاتا تھا, تو ایک کیمرہ مین ہے اور ایک رپورٹر ہے. یہاں پہ آپ کو 2 آدمی ماسکو سے آ رہے ہیں, 2 آدمی جو ہے وہ انڈونیشیا سے آپ کو آ رہے ہیں, تاکہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ ایکسٹینسو طریقے سے کام کر سکے. میں ایک اشارہ کیا آپ نے, کہنے کی بات یہ ہے کہ جنگ اب وہاں پہ آ گئی. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جب اتنی اوپن بات ہے کہ اورین طیاروں کی کن لوگوں کو تکلیف ہے, ان سرویلنس طیاروں کی کیسے آئے ہیں, کس طریقے سے, اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ہم اپنی لکیر کو پیٹنا چھوڑیے. بات یہ تھی کہ دوسرے دن اسلام آباد فارن آفس میں امبیسڈر آف انڈیا کو بلایا جاتا, ہائی کمشنر کو, اسے کہتے کہ جناب یہ ہماری طرف سے یہ پروٹیسٹ نوٹ ہے کہ آپ نے جنگ کی ابتدا کی ہے, آغاز آپ نے کیا ہے, آپ ایکسپلین کر دیجئے اپنی حکومت سے. کہ بڑے آرام سے, یہ سفارتی باتیں ہوتی ہیں, بڑے آرام سے ان کے جی اپنی حکومت کا موقف لے کے کہیے. ظاہر ہے وہ شام تک انہوں نے کہہ دینا تھا کہ یہ ہم پہ الزام تراشی ہے, یہ بمبے کا جواب ہے, یہ ہے وہ ہے. دوسرے دن ان کی بات یہ تھی کہ پہلے وہاں سے ہمارا ہائی کمشنر دہلی سے بما عملہ واپس آ جاتا, شنکر کو کہتے کہ جی آپ مہربانی کر اپنا بوریا برسر سمیٹیے. آج کے بعد سے یہ ہماری حکومت پولیٹیکل اس لیے شرمندہ رہی کہ پچھلے 3 مہینے سے جو شد و مت کے ساتھ انہوں نے پانی کے معاملے کے اوپر, تجارت کے معاملے کے اوپر, جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو انٹیریئر سیکریٹری اور اس لیول کے اوپر انہوں نے مذاکرات کیے ہیں کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, وہ سارا ڈرامہ تھا. یہ ہمیشہ ہی ہندو ایک کالر میں تھا, میں آتا ہوں آپ کی طرف سے. جی میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں, مجھے 2 منٹ دے دیجیے. السلام علیکم. جی السلام علیکم بخاری صاحب. جی انور صاحب وعلیکم السلام. جناب سیری صاحب السلام علیکم, کیپٹن صاحب کو بھی السلام علیکم. بخاری صاحب 2-3 باتیں میں گزار کر دیکھیں. سیری صاحب بھی سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں, یہ امریکہ اور ویسٹ جو ہے انہوں نے لانگ ٹرمز پلان بنائے ہوتے ہیں اور ان کے پاس الٹرنیٹیوز بھی ہوتے ہیں. بات یہ ہے دیکھیں ابھی ریسنٹلی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی طرح یہ لوگ نہیں ہیں بخاری صاحب. یہ ہمارے حکمرانوں کی جو حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں, سب کو پتہ, ملک جائے بھاڑ میں, عوام جائیں بھاڑ میں, بس اپنا جو ہے وہ مستقبل اور اپنی وراثت کا مستقبل جو ہے بن رہا ہے. اب یہ وہ باتیں نہیں رہی کہ جو چھپی ہوئی ہیں, ثابت ہو چکی ہیں یہ باتیں. اب دیکھیں ریڈک میاجک کو انہوں نے گرفتار کر لیا. ویسٹ میں MI5 جتنی ان کی انٹیلیجنس تھی لگی ہوئی تھی اس کو پکڑنے کی, آخر ان کو بھی 10-12 سال لگے ہیں کہ نہیں بخاری صاحب اسے پکڑنے میں. آج وہ پکڑا گیا ادھر سربیا میں, یوگوسلاویا میں, سوری. جی تو پاکستان کو آرگومنٹس ایسی دینی چاہیے, چاہے ہلری کلنٹن ہو یا اس کا باپ ہو, ان کو دنیاوی گلوبل آرگومنٹس ایسی دینی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو. خدا ان کو عقل دے, ان کو دانش دے, کوئی ان کو بات کرنے کی طریقہ ہو کہ اگلے ملک کو, دنیا کو جب انٹرویو دیتے ہیں. زرداری صاحب نے خط لکھ دیا واشنگٹن پوسٹ کو, یہ ساری باتیں. میں تو اب یہ گزارش کرنا چاہوں گا, کیا اسے کہتے ہیں, ہمارے DM کی میڈیا کے ذریعے کہ اگر پاکستان کے لوگ سن رہے ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ میڈیا اور جو بھی پاکستان کے صحیح بخاری صاحب ہمدرد ہیں, آپ کو یہاں پہ ہم لوگوں کو کتنا درد ہے, کتنی تکلیف ہے. ہم پروگرام کرتے ہیں روزانہ, اس لیے ٹول کے لیے تو نہیں کرتے, آخر پاکستان سے ہمدردی ہے. میرا تو خیال یہ ہے کہ اب ان حکمرانوں سے جان چھوڑی جائے. اور ٹھیک ہے کچھ جنرلز ہوں گے, کچھ میجر جنرلز ہوں گے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, ان میں کمزوریاں ہیں, کچھ ہو گیا, لیکن پاکستان کی افواج کو لیٹ ڈاؤن نہ کیا جائے پلیز, کوئی بھی نہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے پاکستان کی افواج نے ہمیں آج تک بچایا ہوا ہے اور یہ حقیقت ہے, ہم اس سے دور نہیں رہ سکتے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی نیکسٹ کالر کون ہے میرے ساتھ؟ کال ڈراپ. سر صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے. آج کی میں بات میں گزارش کرتا ہوں سر آگے. اب ایک میں نے آئیڈینٹیفائی کر دی, ایک فورس جو ہے کہ وہ ہماری مخالف ہے, دوسری فورس جو ہے, میں ایک میرے صاحب سے معذرت کے ساتھ مجھے اتنی مایوسی ہوئی اس دن دونوں طرف سے, آرمی کی ہماری قیادت سے بھی اور پولیٹیکل قیادت سے بھی.
ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل قیادت جو ہے وہ عوام کو بیٹرے کر رہی ہے. جب ان کو پتہ ہے کہ وہ عوام کی ووٹوں کے ساتھ آئی ہے تو عوام کے جذبات یہ ہیں کہ 84% لوگ جو ہے وہ امریکہ کے اوپر لکیر لگانا چاہتے ہیں. تو آپ کس عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے جو ہے وہ باقی 16% کی, یا وہ ان ایکٹیو ہیں 16% بھی نہیں ہے, آپ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اس طریقے سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں, اشارہ کر رہا ہوں کہ جب 2 تاریخ کا واقعہ ہوا اس کے بعد کیری لوگر تشریف لے گئے وہاں پہ کس نے کہا تھا کہ آپ ان کو اس طریقے سے ریڈ کارپٹ کر کے جو ہے وہ آرمی ہاؤس میں بھی وہ سیدھے چلے جائیں, آرمی ہیڈ کوارٹر میں بھی سیدھے چلے جائیں, وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی سیدھے چلے جائیں, اور پھر اس کے بعد وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کامن کمیونک, انہوں نے بعد میں وہ جو اعلامیہ مشترکہ کیا اس میں سٹارٹ اس نے یہاں سے کیا, I have not come here to apologize. بات یہ تھی کہ ان کو وہاں پہ سر جھکا کے بیٹھنے کی بجائے کیا ضرورت تھی اس ایک آدمی کے سامنے کلاس روم کے سٹوڈنٹس کی طرح بیٹھ کے وہاں پہ سن رہے ہیں, اور اس کی جو نا وہ جو بھی وہ اس نے آرگومنٹ دیا ٹھیک ہے جو, اور اس کے بعد ہم اکٹھے چلیں گے. وہاں پہ 2 سوال رکھنے چاہیے تھے ہمارے آرمی لیڈر کو, جنرل کیانی کو, ان کے سامنے 2 پوائنٹ رکھنے چاہیے تھے کہ آپ نے جو الزام لگاتے آ رہے ہیں 10 سال سے کہ آپ ٹیررسٹ کو پال رہے ہیں پاکستان میں, آپ بتائیے کہ کون سا بے غیرت ملک ہے دنیا میں, ہمیں چھوڑیے, کہ جو کہ کسی بھی بندے کو, کسی بھی ٹیررسٹ کو وہ اپنی طرف سے یہ اسلحہ دے گا, یہ اس کو جو نا وہ دور مار توپیں دے گا, یہ اس کو مارٹر گولے دے گا, اور اس کے بعد انہیں کہے گا کہ جائیے آپ GHQ کے اوپر حملہ کر دیجئے, جائیے, اس وقت نیول بیس پہ نہیں ہوا تھا, یا جائیے آپ چراٹ کے ہمارے وہ جو سینٹر ہے اس کے اوپر حملہ کر دیجئے, یا ہمارے فلاں بریگیڈیئر اور فلاں جنرل صاحب کو مرڈر کر دیجئے. کون بیوقوف آدمی آسٹریلیا سے میرے ساتھ کال رہے ہیں جی, یہ بات بالکل آپ کی بات کنٹینیو چلیں, میں اسی سے گزارش کروں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, بخاری صاحب کیا حال ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ سر یہ آپ کا پرماننٹ کالر ہوں, رانا شہزاد. ہاں جی رانا صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک, آپ سنائیں کیا حال ہے؟ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. بس میرا یہ کویسچن 2-3 ہے آپ سے. جی فرمائیے. فرسٹ تو یہ آپ کے پاس جو جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. جنرل صاحب یہ میجر صاحب ہیں. سوری سر, اوکے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری جو زندگی ہے, جی میں بیسیکلی لاہور کا رہنے والا ہوں. ٹھیک ہے. جب ہم پارٹی میں ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ ہمیں سانس نہیں آتا, اتنی دھول مٹی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. جیسے ہی ہم بائی پاس کراس کرتے ہیں نا کینٹ کی طرف, تو وہاں سے خوشبوئیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. صاف ستھری آب و ہوا, بالکل صحیح کہا آپ نے. ٹانگا تک نہیں گھس سکتا اس علاقے میں, باٹی میں تو ٹانگے اور رکشے کے دھوئیں سے ہی بندہ زندہ نہیں جا سکتا. سر یہ میں ادھر آسٹریلیا میں رہ رہا ہوں, میں ایک جنرل سے ملا تو اس کا مجھے کہتا ہے کہ آئی ایم اے جنرل, مائی نیم از اسٹیو, آئی ایم اے جنرل. تو میں نے اسے کہا, میں ہنس پڑا نا, میں نے کہا یا سم ٹائم آئی ایم پریزیڈنٹ اوباما ایز ویل. اس نے کہا کہ شاید میں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا. تو مجھے کہتا ہے ایکسکیوز می سر ویئر آر یو فرام, میں نے کہا آئی ایم فرام پاکستان. کہتا ہے اوہ یا آئی نو دا فینسی جرنلز ان پاکستان. اچھا, کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ ایک جنرل تھا, ایک نارمل تقریب میں ہمیں آپس میں ملے, تو وہ یہاں پہ ان کے ٹھاٹ دیکھیں, اور ان ظالموں نے ہمارے ساتھ کیا کہ ان کی جو ٹوٹل ان کے جو ممی ڈیڈی بچے ہیں وہ گروتھ کرتے ہیں جنرل بننے کے لیے, ہمارے اوپر سوار ہونے کے لیے. اور دوسری طرف وہ عوام ہے کہ جس کو یہ جو آج کل ہو رہا ہے, آپ کو ماشاءاللہ ویسے جرنلسٹ ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے یہ اپنی طرف کوئی اکاؤنٹبلٹی نہیں آنے دیتے, یہ کسی کو سانس نہیں لینے دیتے. خدا کی قسم, ان سے اگر 1971 کی اگر ان سے باقاعدہ آپ نے تفتیش کی ہوتی, یہ جو آپ کے سامنے جو بڑے بڑے تغبے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ظالم جو ہے کم از کم ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے. اور آج جو ہم فیس کر رہے ہیں پاکستان کو, آج بل کلنٹن کی وہ وائف جو ہے وہ پاکستان آئی ہے, وہ یہ ہمیں کہہ رہی ہے بڑی کلیئر سے, وہ کہہ رہی ہم نے تو آپ کو پیسے دیے ہیں, آپ کے جنرل کھا گئے ہیں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک رانا صاحب, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. جی سر, بس وہ اینڈنگ اس کی بات یہی تھی کہ مہربانی کر کے جب 2 تاریخ کے بعد وہاں پہ کیری لوگر آئے تھے, اب آپ دیکھیے میں سنکورن صاحب کے دونوں میں کر رہا ہوں کہ جب سب سے پہلی بات, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ کیری کو کوئی رائٹ نہیں ہے GHQ میں جا کے بریفنگ, GHQ میں جانے کا بریفنگ دینے کا, یا اس کو ویلکم کرنے کا بھی, ڈپلومیٹک جو وے ہے وہ جائے, وزارت خارجہ میں جائے, وہ جا کے ملے پرائم منسٹر سے, پریزیڈنٹ سے, وزیر خارجہ سے, کیونکہ ہی از جسٹ سینیٹر. ایگزیکٹلی کوئی جنرل نہیں ہے وہ. جنرل کیمرون آیا جا کے وہ ملے, جا کے تو بات بنی جی کہ ٹھیک ہے کوئی جنرل آیا جا کے مل رہا ہے جا کے, لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ کیری آیا اور سیدھا جا کے وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے جا کے اسے ڈکٹیشن دے رہا
रहा है उसको जाके और उसे ब्रीफिंग ले रहा है जाके। मैं सर यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अब वो हालात नहीं रहे, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जिस इकबाल ने 100 साल पहले बिल्कुल सही कहा था, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। आपने कहा कि इतने आदमी मर रहे हैं, वो मरने ही हैं जब हमारे लीडर, जब हमारे कमांडर, लीडर पॉलिटिकल, कमांडर आर्मी के, जब दोनों उन्होंने हाथ जोड़ लिए इसलिए कि हमने कौम को तबाह चोर और चौकीदार मिल गए, चोर और चौकीदार मिल गए, आपके कहने का मतलब। अब किस्सा सर मैं एक गुजारिश करता हूं, इनको चाहे 2 तारीख के बाद कैरी लोगर आ गए आपके पास, उस वाक़े के बाद आप उसकी वो तरतीब देखिए कि इधर से आपका नेवल बेस का हमला हो गया और तीसरे दिन जो है, दूसरे दिन आपकी हिलरी क्लिंटन यहाँ पे आ गई उसी किस्म की सर बातें आपको सुनाने के लिए कि भाई आज भी मैं टीवी पे आप देख रहा था, शर्मसार हो रहा था, भाई आज ही उसके सामने ये रख दें कि जनाब आप हम पे टेररिस्ट का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये जो दूर मार तोपे हैं जिसने हमारे ओरियन तबाह किए हैं तैयारे, ये क्या आपका क्या ख्याल है कि हमने दिए हैं या पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने या आर्मी हुकूमत ने? तो अगर जिस तरीके से टेररिस्ट आप समझते हैं, हम उससे ज़्यादा सर एक चीज़ तो है, जिसका खाते हैं ना उसकी सुनते सर नहीं खा रहे, सुनते ये भी मैं मुझे 1 मिनट दीजिए। आप माने या ना माने सर, 1 मिनट दीजिए। वो तो गिनवाते हैं आके कि हमने आपको 10 बिलियन तब दिए, 3 बिलियन सर, वो 10 मिलियन एक डेट आपको देते हैं आगे, आप आवाम तक नहीं पहुंचाए आपने, तो ये आपका कसूर है। सर मैं गुजारिश कर तो दिए ना, मैं गुजारिश कर देता हूँ, मैं गुजारिश एक काले से बात कर, मैं आपकी तरफ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं 1 मिनट लेता हूँ, ये जवाब देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, तहसीन शाह कर रहा हूँ जनाब बुखारी साहब। जी शाह साहब कैसे हैं आप, ठीक है? शुक्र जनाब, सुनिए ठीक ठाक। आपको सैरी साहब को और मेजर साहब को सलाम और तमाम नाज़रीन को। बात ये है कि जो रा का मुसाद का CIA का जो अफगान इंटेलिजेंस का मुश्तरका ये ऑपरेशन था, जिसको अंदर से एयरपोर्ट मेहरान बेस से सपोर्ट हासिल थी अमरीकी इंस्ट्रक्टरों की, जो जिंदा बच गए। हैरत की बात है, पाकिस्तानी शहीद हो गए, वो भी बच गए, चाइनीज भी बच गए। चाइनीज तो खैर वो बचाना जरूरी हो गया था क्योंकि अमरीकी जो बच गए थे जिंदा, और फिर 4 कामयाबी से फरार भी हुए उन्हीं की मदद से जो अमरीकी इंस्ट्रक्टर थे अंदर। मुझे ये बात बताइए, वो लोग कहाँ हैं जो लुडियां डालते थे? इंडिया को फायदा पहुंचाने के लिए जो हमला किया गया, वो लुडियां डालते थे जो बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर पे। वो NGOs कहाँ, वो रोशन ख्याल कहाँ मर गए? अब वो जो कहते हैं, जिनके पेट में मरोड़ उठता है मुज़ाकरात का इंडिया के साथ, कश्मीर को नजरअंदाज करते हुए, डैमों के मामलात और पानी के मामलात को नजरअंदाज करते हुए, जो हिंदुस्तान के साथ मुतनाज़ा मसाइल की मौजूदगी में जो है तिजारत और आलू प्याज बेचने की बातें करते हैं, रोशन ख्याली की बातें करते हैं, इंडियन फिल्मों की बातें करते हैं, वो लोग कहाँ गए जो सीडी की दुकानें जलने पे सीख पा हो जाते थे? देखें ना सीडी, इंडिया की फिल्में देखें बैठ के। तो वो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी कौम तो लड़ने के लिए, अभी मरने के लिए वैसे भी मर रहे हैं रोजाना, भूख से, लोड शेडिंग से और दीगर बेरोजगारी से, हर चीज से। तो वो तो लड़ने मरने के लिए तैयार है। जिसने कोई सलीबी जंग जिसने मुसल्लत करनी है वो कर ले, जिसने ब्राह्मण जंग मुसल्लत करनी है पाकिस्तान पे वो कर ले, और किसी ने जो कुछ कर दिखाना है। ये बुज़दिल लोग, वो लोग बुज़दिल हैं जो नहीं लड़ना चाहते, जो नहीं अमेरिका की आंख में आंख डाल के बात करना चाहते हैं हिंदुस्तान के, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिनको वीजों की जरूरत है, जिन्होंने पैसा बाहर रखा हुआ है। ब्रिगेडियर इम्तियाज को क्यों जमीन दी है लंबी चौड़ी उसने अमेरिका ने? इसलिए कि उसने जनरल ज़िया-उल-हक के जहाज में जो है आम की पेटी रख दी थी। इंटर सर्विसेज का जो इंटरनल डायरेक्टर था उसको क्यों जमीन दी गई, उसको क्यों इतने मकाम दिए गए वहां पर? इसलिए थैंक यू सो मच तहसीन शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। मैं आता हूं सर साहब आपकी तरफ। सर जी मुशर्रफ साहब के दौर में 10.65 बिलियन डॉलर आपको मिले, बड़ी सीधी सी बात है। रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि 64% डॉलर्स वो अपने वापस ले गए हैं ट्रेनर्स के बहाने, अब इक्विपमेंट के बहाने और मिलिट्री के अखराजात के बहाने जो उन्होंने हमें, उनकी इंटेलिजेंस है ना, ये उनकी। मेरी बात सुनिए, देखिए अगली बात भी आपका हाथ लगवाते हैं वो कि ये डॉलर आपके हैं, उसके बाद वो सर मैंने तो पहले गुजारिश खर्च करते हैं। ये तो आप सर मैंने तो पहले गुजारिश की कि हमारी लीडरशिप जो है ना वो दोनों ही डबोए जाने के काबिल हैं, ये उन्हीं की वजह से। मैं आता हूं आपकी तरफ के डिप्लोमेसी की। जो देखें, जो कौमें इस दौर में जिनकी कामयाब डिप्लोमेसी नहीं है, जिनकी कामयाब खारजा पॉलिसी नहीं है, वो सर्वाइव नहीं कर सकती। जज्बाती होके 5 घोड़ों में बैठ के आप अमेरिका को फतह करने कर निकले तो ये भूल जाए कि हम फतह कर लेंगे। सर हम फतह नहीं करना चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि भाई आप अपना सामान ले जाइए, हम अपने मुल्क में। मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज उस वक्त जब हिलरी क्लिंटन साहिबा
ایک ہیڈ ماسٹر کی طرح سامنے بیٹھی تھی. ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے پریزیڈنٹ, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف, ہماری وزیر خارجہ, ہمارے وزیر داخلہ, اس طریقے سے جس طرح کلاس کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوتے, اور وہ اس طریقے سے سارے ہلا رہی تھی, وہ سارے اپنا سبق سنا رہے تھے. سر ان سب کا صدام جیسا سلوک ہونا ہے سر, سبق تاریخ لکھ لیجیے, صدام حسین جیسا سلوک ہونا ہے ان کے ساتھ. اکڑی ہوئی گردن جو وہ بڑی مشکل سے ہل رہی تھی ہاں میں, یعنی جو بھی وہ سبق سنا رہے تھے, اور وہ بالکل ایک ہیڈ ٹیچر کی طرح سامنے بیٹھی تھی. این اسی وقت امریکہ کی وزیر داخلہ یا سیکٹری جو داخلہ ہے وہ انڈیا میں بیٹھی ہوئی تھی انڈین وزیر داخلہ کے پاس, اور وہ اس کو سبق سنا رہا تھا, اور وہ سبق وہ سنا رہا تھا جو طوطا رام کہانی انہوں نے رٹی ہوئی ہے کہ دنیا کی سب سے جو بڑی ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے وہ اس وقت پاکستان ہے, دنیا میں سب سے جو بڑے دہشت گرد ہے ان کی جو پناہ گاہ اور محفوظ پناہ گاہ وہ پاکستان ہے. افغانستان میں جتنی دہشت گردی کی جا رہی ہے, امریکی فوجیوں کو مارا جا رہا ہے, جو امریکہ کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے وہ پاکستان سے اٹھ کے لڑی جا رہی ہے. یعنی این اسی وقت جس وقت وزیر خارجہ پاکستان میں بیٹھی ہے, وزیر داخلہ جو امریکہ کی وہ انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہے, اور انڈین چدمبرم جو ہے وہ بڑے آرام سے ان کے اندر وہ زہر جو ہے وہ گول گول کے ڈال دے جو ہمیشہ سے ان کا. تو ایک طرف وہ ان کی جو ڈپلومیسی چل رہی ہے امریکہ کی انڈیا کے ساتھ, اور دوسری طرف یہ چل رہی ہے کہ وہ آتے ہیں صرف پوچھنے کے لیے کہ ہاں بھائی اب بتاؤ کہ اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو کس کو پتا تھا. ہاں جی کسی نہ کسی کو پتا تھا لیکن ہمیں نہیں پتا تھا. ایک بار بھی اس نے نہیں کہا کہ آپ کا بڑا نقصان ہوا ہے, اور یہ جو آپ کے اور یہ پیارے جو آپ کے جلے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو ریپلیس آپ کو دیں کچھ, کیونکہ آپ ہمارے اتحادی ہیں. نہیں صرف اتنا ہی کہا گیا کہ ہاں ہم آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے, ہم آپ کو ڈبو کے چھوڑیں گے. یہ انٹرپریٹیشن بنتی ہے. کالر ہیں میرے ساتھ جی, السلام علیکم جناب. دیکھیے میں کارڈف سے بات کر رہا ہوں, میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور مجھے کچھ اجازت دیجیے. میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم میں جذباتیت اتنی زیادہ ہے کہ حقیقت پسندی سے ہمیں چرانا جو ہے اس کو ایک آزاد سمجھا جاتا ہے. یہ کیوں نہیں ہم تسلیم کرتے کہ ہمارے لیے انتہائی شرمندگی کی بات تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جو کہ نہ صرف امریکہ کو مطلوب تھا, اس کی وجہ سے 35,000 پاکستانی شہید ہوئے. بہت سارے افغانی یہ تیس نیس ہوگا پورا کا پورا, وہ بھی ہمارے اسلامی مسلمان بھائی تھے ہمارے. بھائی آپ میری بات مجھے کرنے دیجیے, آپ کی میں نے بہت سن لیا, میری گزارش ہے کہ میری بات سن لیجیے آپ. یہ اس کو ہماری قوم کو, ہمارے حکمرانوں کو یا ہماری فوجی قیادت کو اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ساری دنیا کے سامنے, ہمارے منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے. آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو آنکھیں دکھاتے کہ آپ یہ بتائیے کہ ایک چھاونی ایک گیریزن کے نزدیک وہ ملا ہے. یہ تو آج تسلیم کرتے ہیں ہماری قوم کہ بھائی کسی نہ کسی کو کسی لیول پر پتا تھا. آپ اس بات کو کیوں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور امریکہ نے ہماری بے پناہ مدد کی ہے. زلزلے میں آپ کو پتا ہے کہ اتنی اونچائی کے پہاڑوں پہ جہاں پہ کوئی وہیکل نہیں جا سکتی تھی, انہوں نے اپنے اسپیشل ہیلی کاپٹر سے بلڈوزر ٹرک وہاں پہنچائے. پچھلے سال سیلاب میں انہوں نے ہماری کتنی مدد کی. آپ دیکھیے, میری بات کا برا نہ مانیے, آپ سمجھدار آدمی ہیں, کہ ہمارے قوم کے کچھ لوگوں میں فتنہ ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسلام میں فتنہ ہے, داڑھی میں ضرور فتنہ ہے. ان لوگوں نے اتنا فساد پھیلایا ہے. ایک بڑی آیت ہے کہ دنیا میں فتنہ نہ پھیلاؤ. آپ کس بنیاد پر آپ ہمیں امریکہ کو یا دنیا کے کسی ملک کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کتنے سارے القاعدہ کے لیڈر پاکستان میں پائے گئے. ہمارے پاس کیا جواز ہے اس بات کا؟ آپ یہ بتائیے وہ کس پاسپورٹ پہ پاکستان میں تھا؟ پاکستان کا ویزا کس نے دیا تھا اس کو؟ وہ تو اس نے یہ الغار کی, غیر قانونی طور پہ تو یہ تھا. تو آپ میرے بھائی کچھ سمجھدار لوگوں میں, لوگ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, آپ کی باتوں سے اثر لیتے ہیں. خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ لوگوں کو اچھا پیغام دیجیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ نے اصل میں بات محل میں پوری سنی نہیں ہے. میں نے آپ کی بات سنی ہے, جذباتیت سے مجھے نہیں, یہ جذباتیت کی بات نہیں, بات تو یہ کر رہے ہیں ہمارے دونوں مہمانوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کو سب سے پہلے ٹھیک کریں. ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں. اعتراض نہ مت کیجیے جناب. آپ دیکھیے جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو قیادت بیٹھی ہے, میرا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. میں بھی برطانیہ میں رہتا ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں. دیکھیے ان لوگوں کی ان کی پوزیشن, ان کو سارے دنیا کو جواب دینے ہیں, ان کو جواب نہیں مل رہا. ٹھیک, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جی.
جی آپ نے گفتگو سنی، اور جو ہیلری کلنٹن صاحبہ کا جو اسٹیٹمنٹ کی ان کا جو لب الباب تھا، جو انہوں نے فرمایا کہ امریکہ کی مخالفت کر کے، یعنی وہ پاکستانی قوم کے نام ان کا پیغام تھا کہ امریکہ کی مخالفت کر کے اور سازشی نظریات رکھ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ترقی کر لے گا تو ایسے کبھی نہیں کرے گا. اس کا میں جواب لوں گا آپ سے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ. جی